بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس فرسٹ ایئر کا لیکچر ہے۔ موضوع ہے اکبر الہ آبادی کے نام اقبال کا خط۔ یہ اقبال کا سلیبس میں دوسرا خط ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اقبال نے یہ دوسرا خط کس کے نام ہے، کس تاریخ کو لکھا، اور ان دونوں خطوط کے مرتب کون ہے یا مرتبہ ترتیب دینے والے، وہ ہے سید مظفر حسین برنی۔ ایم سی کیوز میں اس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو اکبر الہ آبادی کون تھے، اقبال کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اردو ادب میں ان کا کیا مقام تھا، اکبر الہ آبادی کی سوچ، نظریات اور خیالات کس قسم کے تھے، اور اقبال سے کیا تعلق تھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس خط کو پڑھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے نام، لاہور، 14 ستمبر 1918۔ مخدومی: السلام علیکم، والا نامہ ابھی ملا؟ الحمدللہ کہ خیریت ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا، جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا۔ اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ انگریزی کے اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے۔ نہایت قابلیت سے لکھا ہے۔ اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا۔ آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا۔ زمانہ کے اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے، جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا۔ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھے، میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے۔ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے، آج مزید حالات پڑھے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے پڑھت کی، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ تلفظ کی صحیح ادائیگی ہو جائے۔ لفظ ادائی بھی کہتے ہیں، جیسے ناراضگی نہیں ناراضی ہے، اس طریقے سے کئی ایسے لفظ ہیں۔ تو جو لفظ بھی گول ہا پہ ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ تو گافیگی آتا ہے، جیسے سنجیدہ ہے تو سنجیدگی، رنجیدہ ہے تو رنجیدگی، لیکن اب ناراض ہے تو یہ تو ہے پہ ختم نہیں ہو رہا، تو اس کے ساتھ ناراضگی، یا ادا ہے تو ادائی لفظ ٹھیک ہے۔ تو لفظ کتب ہم پڑھتے ہیں، کتب پڑھ دیتے ہیں، ایسے کئی لفظ ہیں۔ خیر، میں دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ تو کچھ توضیحات ہیں، کچھ وضاحتیں ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ہم کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو لفظ ہے والا نامہ، والا نامہ خط کو کہتے ہیں، محبت نامے کو بھی کہتے ہیں۔ تو مخدومی، قابل خدمت، قابل عزت، خدمت کے قابل،
خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والا، مخدومی جس کی خدمت کی جائے۔ تو اقبال کیونکہ مصروف رہتے تھے تو اکبر الہ آبادی کو لکھتے ہیں، والا نامہ ابھی ملا، آپ کا خط موصول ہوا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ سب خیریت ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ لٹریچر ادب میں اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو خوبصورت انداز اور پیرائی میں بیان کرے۔ تو خط لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ عمر خضر کا معنی ہے اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، عمر جاوداں، دیر تک صحت یاب رکھے۔ تو سب تھوڑا سا بچوں کچھ لکھ لیں آپ، کائنڈلی پینسل قلم بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو اقبال اور اکبر کے تعلقات اور ان دونوں کی سوچ کے حوالے سے، اور اکبر ایک مزاح نگار ہیں تو ان کی کچھ مزاحیہ باتیں بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ اکبر الہ آبادی طنز و مزاح کی شاعری کے بادشاہ تھے۔ ان کے مزاح میں پھولوں کی خوشبو اور ان کی طنز میں تلوار کی کاٹ تھی۔ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں اپنے خاص انداز میں کہتے ہیں، یعنی ان کا ایک شعر ہے خواجہ حسن نظامی کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ سے بلی نہ چھٹ سکی، خواجہ حسن نظامی سے دلی نہ چھٹ سکی۔ تو مزاحیہ انداز میں انہوں نے خراج تحسین پیش کیے خواجہ حسن نظامی کو کہ دلی شہر سے بہت الفت تھی انہیں، دلی کے چاہے کتنے ہی حالات خراب ہوئے لیکن وہ ان کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی، وہ ٹھہرے رہے، ثابت قدم رہے۔ علامہ اقبال اور اکبر کے درمیان پہلی ملاقات 1913 کے آغاز میں ہوئی، جب علامہ صاحب ان سے ملنے کے لیے صرف چند گھنٹوں کے لیے الہ آباد گئے تھے۔ اس کے بعد 3 ملاقاتیں اور ہوئیں، آخری ملاقات 1920 میں ہوئی۔ علامہ اقبال کو آموں سے بڑی رغبت تھی، اس کا علم اکبر الہ آبادی کو بھی تھا، اس لیے وہ الہ آباد سے آموں کے ٹوکرے بطور تحفہ بھی بھجوایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ لنگڑا آم کا پارسل بھیجا تو اقبال نے شکریہ میں یہ شعر لکھ بھیجا، اثر یہ تیری اعجاز مسیحائی کا ہے، الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا۔ اثر یہ تیرے اعجاز مسیحائی کا ہے اکبر، الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا۔ اس میں آپ ان کی حصے ظرافت دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اقبال نے ایک مزاحیہ انداز میں انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی سے مسلمانوں کو عزم و استقامت کی راہ دکھائی کہ وہ ڈٹ جائیں، گھبرائیں نہ، اور جداگانہ قومی وجود کی حرارت سے دلوں کو گرمایا اور ذہنوں کو تازگی بخشی۔ جبکہ اکبر الہ آبادی نے طنز و مزاح سے مسلمانوں کو مغربی روش، مغربی تقلید اور بلائنڈ فالوئنگ جسے آپ کہتے ہیں اس پر چلنے کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ اکبر غلط مغربی روایات پر تنقید ضرور کرتے تھے، مگر انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا۔ جبکہ اقبال ایک عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک عظیم مفکر بھی تھے اور معاشرے کو اسلامی رنگ میں آگے بڑھانے کے لیے تجاویز دیتے رہے۔ اقبال اپنے ایک خط میں جو کہ 6 اکتوبر 1911 میں لکھا گیا اکبر الہ آبادی کے نام لکھتے ہیں، میں آپ کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نگاہ سے کوئی مرید اپنے پیر کو دیکھے، اور وہی محبت و عقیدت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ خدا کرے وہ وقت جلد آئے کہ مجھے آپ سے شرف نیاز حاصل ہو اور اپنا دل چیر کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لاہور ایک بڑا شہر ہے لیکن میں اس ہجوم میں تنہا ہوں، ایک فرد بھی ایسا نہیں جس سے دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ تو یہ چند باتیں میں نے بتائیں آپ کو اقبال اور اکبر الہ آبادی کے حوالے سے۔ اکبر الہ آبادی کے چند مزاحیہ اشعار بھی ہیں، وہ میں آپ کی گوش گزارتا ہوں۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔
بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اور آج کل کی جو جنریشن ہے اس حوالے سے کہ بچے جس طرف جا رہی ہے، نئی جنریشن جو ہے ان کی جو سوچ اور ان کی جو عادات ہیں وہ ماں باپ کی عادات سے بالکل لگا نہیں کھاتی، میچ نہیں کرتی، ملتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ والدین کے چال چلن کی بو بچوں کے چال چلن میں، عادات میں نہیں ہے۔ وہ خوبصورت روایات جو باپ دادا سے چلی آ رہی تھیں وہ آج کل کے بچوں سے کیوں نکل گئیں؟ وہ محض میڈیا کے فالوورز اور سوشل میڈیا اور باقی دوسری چیزوں میں ہی پھنس کر کیوں رہ گئے؟ تو اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ کہ بچوں سے ماں باپ کے چال چلن کی بو کیا ہے، کیونکہ وہ ڈبے کا دودھ پیتے ہیں اور تعلیم سرکار سے لیتے ہیں۔ ماں باپ سے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں، کچھ تربیت نہیں ہوئی۔ مصروفیت کے اس دور میں نہ والدین نے ضروری سمجھا نہ بچوں، وہ تو پہلے ہی بچے ہیں تو انہوں نے تو جو چیزیں انہیں آسان لگیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ شر میں کشش زیادہ ہوتی ہے، برائی میں کشش زیادہ ہوتی ہے، تو ناپختگی کی عمر میں، نابالغی کی عمر میں، کچی عمر میں بچے برائیوں کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان پہ کڑی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ نونہال ہوتے ہیں۔ خیر، تو میں دوبارہ خط کی طرف بچوں آتا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں، میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا۔ اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ ترشی کھٹائی۔ تو علامہ اقبال اکبر الہ آبادی کو لسان العصر جو کہ ان کا ایک لقب ہے، وہ بھی اکثر خطوں میں لسان العصر کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ اصل میں اقبال کو دانت کا سخت درد ہو گیا تھا، اچار بہت پسند تھا انہیں، وہ ہر کھانے کے ساتھ اچار ضرور کھاتے تھے، اس لیے جب دانت میں درد ہوا تو اس درد نے کئی روز بے چین اور بے قرار رکھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ میں اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ انگریزی رسالہ ہے بچوں۔ اکثر رسالوں میں ہی ناقدین کے، محققین کے، شعراء کے، ادیبوں کے کالمز اور شاعری اور ریویو اور تبصرے چھپتے ہیں۔ کہتے ہیں انگریزی کے اگست نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری، جنہوں نے علامہ اقبال کی مثنوی اسرار خودی اور بے خودی پر تبصرہ لکھا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں، بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ تو ان کے حوالے سے میں مزید آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اقبال کے بڑے قریبی دوست اور عقیدت مند تھے، اردو ادب کے نقاد، محقق، شاعر، مضمون نگار، مفکر، قانون دان اور ماہر تعلیم تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ میں اقبال کی دونوں فارسی مثنویوں پر ایک تبصرہ لکھا ہے۔ اس تبصرے کا عنوان تھا اقبال اینڈ ہز پرشین مثنویز۔ اس میں اقبال کی دونوں فارسی مثنویوں کو مجموعی طور پر موضوع بنایا گیا تھا۔ مثنوی ایک ایسی طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں اپنے خیالات ایک کہانی کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اقبال کی پہلی مثنوی اسرار خودی تھی جس کا موضوع انفرادی خودی تھا۔ دوسری مثنوی رموز بے خودی تھی جس کا موضوع اجتماعی خودی۔ ان دونوں مثنویوں میں اقبال نے انسانی خودی کی تکمیل پر بحث کی ہے کہ انسان اپنی ذات کو مکمل کرے، مرد مومن بن جائے، اپنی اللہ نے جو اس کے نفس میں صلاحیت ودیت کی ہیں یہ اس کو پہچانے، اپنے آپ کو جانے کہ یہ تو خلاؤں کو تسخیر کر سکتا ہے، یہ تو پوری دنیا کو اپنی دسترس میں کر سکتا ہے۔ اقبال کا شعر ہے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ایک اور شعر ہے کہ مومن کے جہان کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ تو کس طرح ایک انسان خود کو جان سکتا ہے اور اپنے ہونے کے مقصد کی تکمیل کر سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ مثنویاں اقبالی ادب اور فکر میں
ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اقبال نے اپنے خیالات اور فکر کو ان مثنویوں کے ذریعے جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے یہ تبصرہ بڑی قابلیت اور محنت سے لکھا ہے۔ تو کہتے ریویو کہتے تبصرے کو، کہتے اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا۔ ریویو تبصرہ کرنا، رائے زنی کرنا، اپنی رائے دینا کسی چیز کو پڑھنے کے بعد، ارسال خدمت کرنا، بھیجنا، سینڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ آج زمانہ بھی رسالے کا نام ہے۔ زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا، زمانہ کے اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا۔ یعنی اقبال نے اکبر الہ آبادی کے اشعار وہ اکثر پڑھتے رہتے تھے اور بڑے محظوظ بھی ہوتے تھے کیونکہ ان کے اشعار بڑے فکر انگیز اور معنی خیز ہوتے تھے۔ مگر وہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں آگے وہ لکھتے ہیں بالخصوص خصوصی طور پر ایک نہایت مخلص نوجوان، اب خط کا ایک نئی بات انہوں نے شروع کر دی۔ ایک نہایت ہی مخلص، سچا، معتقد ہے، محبت کرنے والا نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، کتابوں کی تجارت کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے۔ شکوہ اور جواب شکوہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، یہ اقبال کی 2 نظمیں ہیں۔ شروع میں اقبال نے شکوہ میں بڑے اللہ سے شکوہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان اللہ کے نام لیوا ہیں لیکن اس کے باوجود آج زمانے میں ذلیل اور رسوا ہیں، اپنا مقام کھو چکے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ ہندوستان میں، اندلس میں اور جہاں جہاں بھی دیکھیں مسلمان چھائے ہوئے تھے، لیکن آج کیوں ذلیل و خوار ہیں۔ دوسری نظم جواب شکوہ میں اقبال نے اللہ کی زبانی مسلمانوں کی ذات اور رسوائی کے اسباب گنوائے ہیں تاکہ مسلمان جان سکیں کہ ان کی کون کون سی بدعمالیوں کے سبب ان پر یہ ذلت، یہ زوال، یہ غربت چھائی ہے، یہ پستی کا شکار کیوں ہوئی ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کو چھوڑا تو پستی اور ذلت کی گہرائیوں میں مسلمان چلے گئے۔ تو وہ نوجوان چاہتا ہے جو تاجر کتب ہے کہ مولانا اکبر دیباچہ لکھیں، جو میں 2 نظمیں شائع کرنا چاہتا ہوں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ اب میں نے آپ کی طرف سے ہر چند کا معنی ہوتا ہے کتنا ہی، کس قدر عذر کیا، معذرت کی، مگر وہ مصر ہے، وہ باضد ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں، وہ تکرار کر رہا ہے کہ اکبر الہ آبادی ہی میری ان مثنویوں پر، نظموں پر ایک دیباچہ لکھے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا، اکبر الہ آبادی صاحب کی خدمت میں آپ کی یہ معروضات پیش کر دوں گا، آپ کی درخواست پیش کر دوں گا۔ حالانکہ مجھے ایسی فرمائش اور ایسی پیشکش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے، شرم آتی، لحاظ آتا ہے کہ مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی، یعنی آپ کمزور ہو چکے ہیں، بیمار ہیں اور اعضاء جو ہے اس عمر میں زیادہ کام نہیں کرتے۔ ناتوانی کہتے کمزوری کو، ضعف بھی کہتے ضعیفی کو۔ تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو، طبیعت بہتر ہو، آلام و افکار کا بوجھ سر پہ نہ ہو، یعنی پریشانیوں میں، الجھنوں سے نجات مل چکی ہو، ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہوں، طبیعت میں تازگی ہو، کیونکہ آپ ادیب شاعر ہیں تو اس لیے آپ جب طبیعت جو ہے اپنی جوبن پہ آتی ہے تو انسان پھر بہت کچھ لکھ جاتا ہے۔ شگفتگی طبع سے کم ہو گیا، یعنی آپ کی طبیعت کی جو نزاکت ہے اس پر سے یہ جو الجھنیں اور پریشانیاں یہ کم ہو گئی ہوں، طبیعت خوش ہو گئی ہو، تو 2-4 سطور یا 10 سطور جو ہیں اس نوجوان کے لیے لکھ ڈالیے۔ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو تاجر کتب میاں ریاض الدین صاحب لاہور میں ہیں ان کے بارے میں۔ کلکتہ کے فسادات کے بارے میں
آگے اخبار کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، آج مزید حالات پڑھے، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ اچھا بچوں، ایک اوپر رسالہ گزرا زمانہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ دیا نارائن نگم کے زیر ادارت کانپور سے شائع ہونے والا ماہوار رسالہ، جس میں تحریک سودیشی تحریک کے متعلق مسلم مفکرین اور سیاسی رہنماؤں کو ارسال کردہ سوالات کے جواب مئی 1906 میں شائع ہوئے، تو علامہ اقبال کا نقطہ نظر بھی سامنے آیا۔ تو آئے دن جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں میں فسادات ہوتے رہتے تھے، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ ایک کینہ پرور اور حاسد ہیں، مسلمانوں سے کبھی بھی وہ جو ہے صحیح طور پہ مسلمانوں سے راضی نہ ہوئے، ان کا دل کا میل کبھی بھی صاف نہ ہوا، وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ کلکتہ بھارت کا مشہور شہر ہے، اردو زبان کے حوالے سے کئی بار ان میں تکرار ہوئی، اور پھر کئی طرح کی تحریکیں چلتی رہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، اور زیادہ تر مذہبی حوالے سے ان کی جو تنگ نظری ہے ہندوؤں کی، وہ ہمیشہ سامنے آتی رہی ہے۔ کہتے مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا، اقبال بتا رہے، اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا۔ تو بچوں، لفظ تقریباً غلط ہے، قریباً، مگر جب مطبوعہ خط، چھپے ہوئے خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام، مطبوعہ خط کا یعنی جو خط مجھے بلاوے میں کے لیے آیا تھا اس کو مطبوعہ خط کہا گیا، کہ اکثر خط جو ہیں وہ ہاتھ سے لکھے جاتے، غالباً اس وقت پرنٹنگ وہ چھپا ہوا خط تھا۔ والد مکرم قابل عزت قابل احترام والد کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام یہ جلسہ بند کر دیں گے۔ حکام کہتے جو منتظمین ہوتے ہیں، یعنی ارباب اختیارات جن کے پاس ہوتے ہیں، ملک کے شہر کے وزراء کو کہتے ہیں حکام۔ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ وہ حکام نے وہ جلسہ بند کر دیا جس کی طرف سے مجھے بلاوا آیا تھا، تو مخلص محمد اقبال۔ پیارے بچوں، یہ خط تھا جس کو میں نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ اس میں جو چیزیں آپ کو نئی لگیں انہیں ضرور لکھ لیں، اور 2-3 حوالہ جات ہیں وہ بھی، کیونکہ اقبال شروع میں بتاتے ہیں وہ بیمار ہو گئے تو پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے، اور دوسرا بتایا کہ اقبال کو اکبر الہ آبادی سے عقیدت بھی تھی، تو عقیدت کا سیدھا تعلق دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں۔ اور خودی کا ذکر ہوا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، تو یہ بھی آپ لکھ لیں۔ امید ہے آپ اس کو ضرور سمجھیں گے، اور آپ جو بھی اگر کوئی ایشو ہو تو انشاءاللہ وہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔